اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکے کا گدھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سکا لوگوں کے گھروں پر پانی پہنچا کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ اس کا کل سرمایہ ایک مریل سا گدھا تھا جس پر وہ چمڑے کی مشقوں کے ذریعے پانی ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ سخت محنت کرنے اور مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے گدھے کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ ایک دن شاہی استبل کے داروغہ نے اس کمزور دانتوا گدھے کو دیکھا جس کی پشت پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن لدا ہوا تھا اور وہ بامشکل چل پا رہا تھا۔ اسے گدھے پر بڑا ترس آیا۔ داروغہ نے سکے سے کہا کہ تم بہت ظالم ہو، اس جانور پر رحم کرو، اس طرح تو یہ مر جائے گا۔ اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ یہ تندرست و توانا ہو کر دوبارہ تمہارے خدمت کر سکے۔ سکے نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے اور جواب دیا کہ حضور، خود مجھے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی میری بیوی بچوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا، میں اس گدھے کو اچھی خوراک کہاں سے کھلاؤں؟ یہ بات سن کر نیک دل داروغہ رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکے سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو چند روز کے لیے اپنا گدھا میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں گھوڑوں کے ساتھ رکھوں گا۔ وہاں جو تازہ گھاس، چنے اور دانہ گھوڑوں کے لیے آتا ہے وہ تمہارے گدھے کو بھی کھانے کو ملے گا۔ اس طرح یہ گدھا چند دنوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ داروغہ کی یہ بات سکے کے دل کو لگی اور اس نے اپنا مریل گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا اور وہاں کے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ وہ گدھے کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ گدھا شاہی استبل پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف عربی اور ترک نسل کے شاندار گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ دو تین نوکر ایک ایک گھوڑے کی خدمت پر مامور تھے۔ کوئی دانہ کھلا رہا ہے تو کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی مالش کر رہا ہے تو کوئی خریرہ کرنے میں مشغول ہے۔ گدھے نے یہ منظر دیکھا تو اپنا منہ آسمان کی جانب اٹھایا اور شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے رب عالم، بے شک میں ایک معمولی گدھا ہوں، لیکن کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ کیا گھوڑوں کی طرح میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور دوسری طرف یہ گھوڑے ہیں جنہیں ایسا عیش و آرام میسر ہے؟ ابھی گدھے کے گلے شکوے جاری تھے کہ استبل میں چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ گھوڑوں کے سائیں دوڑے دوڑے آئے، گھوڑوں پر زینیں کسیں اور انہیں سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ شام ڈھلے گھوڑے میدان میں جنگ سے واپس آئے تو ان کی چمکیلی جلد خاک و خون سے لتڑی ہوئی تھی اور جسم زخموں سے چور تھے۔ گدھے نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنا منہ ایک بار پھر آسمان کی طرف اٹھایا اور رو کر کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھے معاف فرما، میں نے تیری ناشکری کی اور تجھ سے شکوہ کیا۔ اب میں خوش ہوں کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، گھوڑا نہیں۔ پیارے بچوں، اس حکایت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری شان و شوکت کے فریب میں اگر خود کو بدقسمت مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی حکمت و دانائی کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ الفاظ معنی: سکا، پانی بھرنے والا، ماشکی۔ ابتر، بہت بری، خراب۔ پشت، پیٹھ، عاجزی، انکساری، رنجیدہ، غم، اداس۔ خریرہ، گھوڑے کے بدن کی مٹی صاف کرنے والا آلہ۔ سائیں، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا۔ لرز اٹھا، کانپنے لگا، شکوہ، شکایت و گلہ۔ سوال نمبر 1، سکا کیا کام کرتا ہے؟ جواب: سکا لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے کا کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، سکے کا گدھا کمزور اور ناتواں کیوں تھا؟ جواب: سکے کا گدھا سخت محنت کرنے اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور اور ناتواں تھا۔ سوال نمبر 3، داروغہ کو گدھے پر کیوں ترس آیا؟ جواب: داروغہ کو گدھے پر اس لیے ترس آیا کیونکہ اس کی پشت پر بہت زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا اور مشکل سے چل رہا تھا۔ سوال نمبر 4، شاہی استبل میں گدھا کیا دیکھ کر حیران ہوا؟ جواب: شاہی استبل میں گدھا خوبصورت عربی اور ترک نسل کے گھوڑے
ان کی خدمت کرنے والے نوکر اور ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ سوال نمبر 5، گدھے نے اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگی؟ جواب، گدھا نے اللہ تعالیٰ سے معافی اس لیے مانگی کیونکہ اس نے دیکھا کہ جنگ سے واپس آنے والے گھوڑے زخمی اور خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 6، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، سبق کی خاموش خوانی کیجیے اور درج ذیل سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، گھروں میں پانی بھرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکا۔ 2 نمبر، مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے گدھے کی حالت ہو گئی تھی ابتر۔ 3 نمبر، سکے کو نصیب نہیں تھی 2 وقت کی روٹی۔ 4 نمبر، اس کہانی کا سب سے اہم کردار ہے گدھا۔ 5 نمبر، سائیں کا کام دیکھ بھال کرنا ہے گھوڑوں کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ، جملے۔ سرمایہ، ایمانداری انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سامان ڈھونا، ٹرک ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان ڈھوتا ہے۔ پشت، مزدوروں کی پشت پر بھاری بوجھ تھا۔ استبل، بادشاہ کے استبل میں بہت سے خوبصورت گھوڑے تھے۔ مامور، اسکولوں میں صفائی کے لیے ایک ملازم مامور تھا۔ سوال نمبر 4، مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیے۔ الفاظ، مترادف۔ کمزور، ناتواں، محنت، مشقت، عیش، آرام، شان و شوکت، تندرست، توانا۔ سوال نمبر 5، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب، یہ کہانی مجھے بہت اچھی لگی۔ اس کہانی سے صبر اور شکر کا سبق ملتا ہے۔ گدھے کی باتیں بہت سبق آموز تھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے 20 سطور میں ایسے جملے لکھیے جو ایک واقعاتی کہانی کا لطف دیں۔ دادی جان، لڑائی، سعدیہ، سعید، کتاب، کھیل، تکیہ، چھٹی کا دن، کھلونا، صلح، دوستی۔ جواب، چھٹی کے دن سعید اور سعدیہ کھیل رہے تھے۔ دونوں ایک کھلونے اور کتاب پر لڑ پڑے۔ شور سن کر دادی جان وہاں آ گئیں۔ انہوں نے دونوں کو پیار سے سمجھایا اور تکیے پر بٹھایا۔ آخر کار دونوں میں صلح ہو گئی اور پھر سے دوستی ہو گئی۔ سوال نمبر 6، مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مترادف الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے یا ملتے جلتے ہوں۔ مثلاً خوش، مسرور، غم، دکھ، محنت، مشقت۔